وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں اور نہ ہی اس شخص کی طرف دیکھا۔ چلو اٹھو، میں کہہ رہا ہوں۔ وہ اب اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت نفرت سے بڑھ کر کچھ نہ تھا جو وہ دیکھ نہ سکا۔ مجھے یہیں رہنے دو، اسی میں تم لوگوں کی بہتری ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر سرد تھی۔ چلو تم۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ کھینچنے لگا، بنا اس کی دھمکی کی پرواہ کیے۔ اگر میں یہاں سے باہر گئی تو تمہاری زندگی میں طوفان لے کر آؤں گی۔ پچھتاوے کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اس نے نفرت بھری نظر سے سکندر کو دیکھا۔ وہ بھی اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آنکھیں جھٹک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تہہ خانے سے باہر لے آیا۔ اس کی سزا اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی اور تہہ خانے سے اسے اتنی جلدی کیوں باہر نکالا گیا؟ اس سوال کا جواب اسے باہر آ کر ملا۔ آغا جان 2 دن بعد تمہارا اور سکندر کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نرمین نے اسے گھر میں داخل ہوتے یہی اطلاع دی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں البتہ وہ آغا جان اور سکندر فیروز کی کرم نوازیوں کی وجہ سمجھ رہی تھی۔ تم کچھ بولو نا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی اور بیڈ پر جا کر سو گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ جس اذیت میں رہی اس کا اندازہ اس دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سب کو برا خواب سمجھ کر جھٹک نہیں سکتی تھی۔ وہ بھیانک حقیقت اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور گزرے ہوئے لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آئی۔ نکاح کی بات انہوں نے بھی رپیٹ کی اور کچھ نصیحتیں بھی کی، جیسے اب اسے آگے کیا کرنا ہے، کیسے سر جھکا کر گھر کے مردوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے اور کس قدر سنجیدگی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ آج کل ہر جگہ اس کی یہی حالت تھی۔ وہ خاموشی سے سب کو سنتی مگر بولتی کچھ نہیں۔ کچن میں تائی نے بھی اس سے یہی بات کی۔ اب سدھر جاؤ لڑکی، میری بہو بننے جا رہی ہو اور میں آغا جان کے فیصلے کو مانتے ہوئے تمہیں تسلیم کر رہی ہوں۔ وہ وہاں بھی کچھ نہ بولی اور پانی کی بوتل اٹھا کر واپس آئی۔ آغا جان سے اس کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کے سامنے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ الیکشن کی وجہ سے کچھ مصروف رہتے تھے۔ سکندر اور گھر کے باقی مرد بھی ووٹوں کے لیے جگہ جگہ جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور گھر گھر جا کے کمپین چلا رہے تھے۔ روزانہ بریانی کی سینکڑوں دیگیں گاؤں والوں میں تقسیم کی جا رہی تھی ووٹ بڑھانے کے لیے۔ آغا جان کے مخالف بھی ایک پرانی تگڑی پارٹی کھڑی تھی، اس لیے اس بار انہیں کچھ زیادہ ہی محنت کرنی پڑ رہی تھی اور گھر کی عورتیں سب کچھ بھلا کر نکاح اور شادی کی تیاریوں میں لگی تھی۔ کوئی شاپنگ کر رہا تھا، کوئی گھر کو سجا رہا تھا۔ وہ بنا کسی کی طرف توجہ دیے سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جس دن امی اور تائی اسے شاپنگ کے لیے لے کر گئی تھی، اس دن بھی وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ اس کے لیے کپڑے بھی نرمین اور صوبیہ بھابھی نے پسند کیے۔ اس نے اپنی کوئی پسند نہیں بتائی۔ کوئی اس کے ماتھے پر جھومر لگا کر دیکھ رہا تھا، کوئی گلے میں ہار، کوئی سر پہ دوپٹے رکھ رکھ کر چیک کر رہا تھا۔ وہ خود کو وقت پر چھوڑ چکی تھی اور اپنے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں وہاں سے گھر لے جانے کے لیے سکندر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا، لیکن اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت غرور تھا اس کی آنکھوں میں، جیسے کچھ جیت جانے کے بعد ہوتا ہے۔ تو کیا کہا تھا تم نے؟ تم مجھ سے کبھی شادی نہیں کرو گی۔ اس کی آواز طنز میں ڈوبی ہوئی تھی اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ دیکھ لو عشرت جمال، تم ہار گئی۔ اس نے ہونٹ مینچ لیے، جیسے برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بس 2 دن اور، پھر تم میری ملکیت ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ بے اختیار اس کی نظر اس کے ہاتھ کی طرف گئی، جہاں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کوئی زخم ہے۔ یہ پٹی اس نے کچھ روز قبل جب وہ اسے تہہ خانے سے نکالنے آیا تھا تب بھی دیکھی تھی۔ ممکن ہے اس کی کسی سے لڑائی ہوئی ہوگی۔ وہ اکثر ایسے جھگڑے کرتا رہتا تھا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اوپر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا ذہن ویران تھا۔ وہ خشک آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ نکاح کی رسم گھر کے حال میں رکھی گئی تھی اور وہ نکاح کی رات تھی۔ دور دراز کے بہت سارے رشتہ دار جمع ہو چکے تھے۔ کچھ مہمان گیسٹ روم میں بھی تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے آغا جان نے گاؤں سے بھی بہت سارے لوگوں کو دعوت دی تھی۔ ایک سیاستدان ہمیشہ سیاسی سوچ رکھتا ہے۔ گھر کو چاروں طرف سے پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ ان کے لاڈلے پوتے کا نکاح تھا جسے وہ یادگار بنانا چاہتے تھے۔ کھانے پینے کا بھی وسیع انتظام تھا۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں پڑی تھی۔ اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ نرمین اور صوبیہ بھابھی بھی کئی چکر لگا چکی تھی اس کے کمرے کے، اور امی بھی وہیں بیٹھ کر اسے نصیحتیں کرتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں مہندی کسی رشتہ دار لڑکی نے لگائی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے مہندی سے اس کی ہتھیلی پر اس شخص کا نام بھی لکھ دیا جس سے وہ انتہا کی نفرت کرتی تھی۔ اس کا میک اپ بھی کچھ لڑکیوں نے کیا تھا۔ نرمین اس کے پاس بیٹھی رہی،
نیچے سے بہت شور آ رہا تھا۔ مہمان سارے آ چکے ہیں۔ نکاح کا وقت 10 بجے کا تھا۔ نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسے لال عروسی جوڑا پہنا کر تیار کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر ڈھیر ساری جولری بھی لاد دی گئی تھی۔ آخر میں ایک بڑے سائز کا لال کام والا دوپٹہ بھی اس کے سر پر رکھ دیا تھا۔ وہ پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ صوبیہ بھابی انہیں بلانے آئی تھی۔ مولوی صاحب آ چکے ہیں، جلدی آؤ نیچے۔ ساری لڑکیاں بھاگ کر نیچے چلی گئی۔ نرمین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھایا اور اسے باہر لے جانے لگی۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نرمین نے رک کر اس سے کہا، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اب ایک نئی زندگی شروع کرو۔ نرمین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تہہ خانے کا تاریک کمرہ گھورنے لگا، وہاں کے کیڑے مکوڑے۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لو، جیسے باقی سب کر رہے ہیں۔ یہی تمہاری زندگی ہے، یہی تمہارا گھر ہے۔ نرمین اسے باہر لے جاتے ہوئے نصیحت کر رہی تھی۔ اس نے جب نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو سٹیج پہ سب سے پہلے وہی نظر آیا جو بڑے غرور کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ آغا جان اور نکاح خواں بیٹھے تھے۔ نیچے سارا حال عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ تائی اور امی ادھر ادھر رشتہ داروں کو ہینڈل کرنے میں لگی تھی۔ وہ خاموشی سے کسی مشین کی طرح نیچے اترتی جا رہی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور پرکشش نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کبھی اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے اس سے نفرت تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے جیت چکا ہو۔ نرمین نے لا کر اسے شخص کے برابر بٹھا دیا جسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آغا جان سمیت پورے گھر والے خوش نظر آ رہے تھے اور وہ بھی خوش تھا۔ آغا جان کے حکم پر نکاح خواں نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ امی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ گھر کے باقی افراد بھی وہیں آس پاس کھڑے تھے۔ سکندر نے نکاح کے لیے نماز والے ٹوپی بھی پہن لی اور ایسے اکڑ کر بیٹھا تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر رہا ہو۔ قبولیت کے وقت بھی اس نے خوشی خوشی قبولیت کے لیے ہاں کیا اور دستخط بھی اسی خوشی سے کیے۔ اس سے نمٹ کر نکاح خواں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بی بی عشرت جمال، آپ کا نکاح سکندر فیروز ولد فیروز سلطان سے حق مہر بعوض 10 لاکھ قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں قرب سے مینچ لی اور سر اٹھا کر اعتماد سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ جی نہیں۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ نکاح خواں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ بنا ڈر، خوف اور اعتماد سے کیے گئے اس جملے نے پورے گھر پر قیامت توڑ دی۔ سب نے صدمے سے اسے دیکھا۔ آغا جان اور سکندر کی مسکراہٹ الگ غائب ہو چکی تھی۔ سبھی رشتہ دار مہمان منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مولوی نے ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا۔ اس نے ایک بار پھر بنا کسی ڈر خوف کے نہیں کہا تھا۔ سعدیہ بیگم اور عظمیٰ تائی آگے بڑھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سعدیہ اس کے پاس آ کر سرگوشی میں کہنے لگی۔ جی میں اپنے پورے ہوش حواس میں یہ کہہ رہی ہوں۔ اس کے اعتماد میں کوئی کمی نہ آئی۔ آغا جان اور سکندر دونوں غصے سے کھڑے ہوئے۔ ماحول یکدم سنجیدہ ہو چکا تھا اور معاملہ سنگین۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں بولو۔ سکندر نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میری مرضی، میں نکاح کروں یا نہ کروں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ یہ اختیار مجھے اللہ نے دیا ہے۔ آج وہ سب کے سامنے اسی ٹیون میں بات کر رہی تھی، بنا آغا جان اور تایا جان کے کسی خوف کا سوچ کر۔ سعدیہ بیگم نے اسے 2 تھپڑ مارے اور غصے سے اسے کہتی رہی، نکاح کے لیے ہاں کر دو، لیکن اس کا جواب تھا کبھی نہیں۔ اللہ کے واسطے ہاں کر دو۔ اب سعدیہ بیگم روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن اس کا جواب نہیں بدلا۔ آغا جان شرمندگی سے مہمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے جو سرگوشیوں میں ہزاروں باتیں کر رہے تھے۔ سکندر الگ غصے سے شرمندگی کے احساس سے لال ہو چکا تھا۔ بس یہی درد، یہی ذلت وہ اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اسے آغا جان اور سکندر کو اس حال میں دیکھ کر کتنا سکون آ رہا تھا۔ تماشا بند کرو اور ہاں کہہ دو۔ تائی بھی میدان میں آ گئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آغا جان شرمندگی کے مارے کچھ بول نہیں پا رہے تھے، لیکن اتنا وہ جانتی تھی وہ اسے قتل کر دینا چاہتے ہیں، اور اتنے لوگوں کے سامنے وہ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ سعدیہ بیگم کافی دیر تک اس کی منتیں کرتی رہی، روتی رہی، اسے بددعائیں دیتی رہی، لیکن اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ یہاں تک نکاح خواں نے آخری بار دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بالکل نہیں۔ سکندر نے غصے سے ٹوپی اتار کر پھینک دی اور وہاں سے چلا گیا، اور وہ بھی پیچھے سعدیہ بیگم کو روتے ہوئے چھوڑ کر وہاں سے چلی آئی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی نیچے کتنا بڑا طوفان آیا تھا، لیکن وہ اس طوفان سے نکل کر سکون سے چھت پر آ کر بیٹھ گئی۔ دوپٹے کے ساتھ ساتھ اس نے چوڑیاں اور جولری بھی اتار کر پھینک دی۔
وہ جو کر کے آئی تھی اس سب کے نتائج سے واقف ہونے کے باوجود وہ آغا جان اور سکندر کی ذلت کا سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے مہمان چلے گئے اور وہ وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ 3 گھنٹے گزر گئے۔ رات کے 1 بجے وہ اس کے پاس آیا تھا، جس کے بارے میں اسے یقین تھا وہ آئے گا۔ اس نے آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ غصے سے دھاڑا اور وہ سکون سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا، شاید وہ اسے مارنے آیا تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی، اس سب کے بعد اسے اب زندہ تو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ میں نے تم سے پہلے کہا تھا، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے ٹیبل کو لات مار دی، وہ شیشے کا ٹیبل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے غصے سے پسٹل آگے کیا۔ مارو، میں بھی مرنا چاہتی ہوں، وہ چلائی۔ وہ اس کے ماتھے پر پسٹل تانے کھڑا تھا اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں سچ میں گولی چلاؤں گا تو چلاؤ گولی، مجھے مرنے کا کوئی ڈر نہیں۔ تم لوگ ہمیشہ عورتوں کو غلام سمجھتے ہو اور ان کی زندگی کے فیصلے کرتے ہو، جو حقوق مذہب نے دیے۔ تم لوگ کون ہوتے ہو وہ حقوق چھیننے والے؟ کم سے کم میں نے تمہارے اور آغا جان کے غلط فیصلوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تم ہار گئے مجھ سے سکندر فیروز۔ بکواس بند کرو، میری غیرت کو مت چیلنج کرو، نہیں تو سر توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ تب تمہاری غیرت کہاں تھی جب میں تہہ خانے میں اتنے دن سڑتی رہی؟ وہ زور سے چلائی۔ چلاؤ مت میرے سامنے، میں مذاق نہیں کر رہا، گولی چلا دوں گا۔ سکندر نے پسٹل اس کے ماتھے کے اور قریب کیا۔ اس نے پسٹل اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور پسٹل کا رخ موڑ کر اس کی طرف کر دیا۔ تم ایک بزدل مرد ہو، گولی چلانے سے ڈرتے ہو۔ وہ پسٹل کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی طرف نشانہ لگائے کھڑی تھی۔ پسٹل واپس کرو، یہ کھلونا نہیں۔ وہ دہاڑا۔ نہیں، میں آج گولی چلاؤں گی۔ تم مجھ پر گولی چلاؤ گی؟ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، خود پر چلاؤں گی۔ اس نے پسٹل کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ سکندر کی آنکھیں پھیل گئی تاکہ تم دیکھ لو میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ سکندر نے کچھ صدمے سے اسے دیکھا۔ بے وقوف لڑکی، پسٹل لوڈ ہے۔ وہ زور سے چلایا۔ وہ ٹریگر پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ سکندر جمپ لگا کر اس تک پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی۔ پاگل لڑکی، پسٹل ادھر دو مجھے۔ تم مجھے مارنے آئے تھے، میں خود کو مارنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ سکندر اس کے پاس سے پسٹل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہا نا پسٹل مجھے دو، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ اسی ہاتھا پائی میں ایک زوردار فائر کی آواز گونجی۔ دونوں کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، گولی چل چکی تھی۔ اس نے عشرت کو گرتے دیکھا۔ پسٹل چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ منہ کھول کر فرش پر گر رہی تھی جب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے سنبھال لیا۔ گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی، جہاں سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ وہ خود بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اس کی ٹانگ پر باندھ دیا اور اسے اٹھا کر اندر لے جانے لگا۔ گولی اس کی ٹانگ کو چھو کر نکلی تھی، اس لیے زیادہ کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ وہ بس 1 دن ہاسپٹل میں رہی اور اگلے دن تھوڑی بہت لنگڑاتی ہوئی ڈسچارج ہو کر گھر آئی۔ ہاسپٹل میں اس کے پاس صرف امی اور نرمین تھی اور کوئی نہیں آیا اس کے پاس، نہ ہی تب اسے کوئی دیکھنے آیا جب وہ گھر آئی۔ کسی کو اس کی تکلیف سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن گھر آ کر جو اس پر بھیانک انکشاف ہوا، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال لی۔ آغا جان انہیں گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور یہ فیصلہ ان کے گھر میں قدم رکھتے ہی آغا جان نے غصے سے سنا دیا۔ سعدیہ، اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ فیصلہ آغا جان نے سب کی موجودگی میں سنایا تھا۔ وہ نکاح والی بات دل میں لیے کھڑے تھے اور بھولے نہیں تھے۔ 2 دن وہ اس کے ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے خاموش رہے۔ آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امی روتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ نکلو میرے گھر سے، وہ گرج کر بولے۔ آغا جان، ہم کہاں جائیں گے؟ خدا کے لیے ایسا غضب نہ کریں۔ سعدیہ کے آنسوں کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ سب وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے، وہ بھی سپاٹ چہرے کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی۔ بے غیرت عورت، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اس گھر میں تمہارے اور تمہاری بے حیا بیٹیوں کی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے سعدیہ بیگم کو روتے اور آغا جان کے قدموں میں گرتے دیکھا۔ اللہ کے واسطے یہ غضب نہ کریں، ہم کہاں جائیں گے؟ آغا جان، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے آغا جان کے پیر پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ اس نے غصے اور نفرت بھری نظر سے آغا جان پھر سکندر کو دیکھا۔ وہ بڑی مہارت سے نظریں چرا گیا۔ آغا جان نے سعدیہ بیگم کو لات مار کر دھکا دیا۔ دھکا اتنے زور کا تھا کہ سعدیہ بیگم کا سر صوفے سے ٹکرانے کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ نکلو بے غیرت عورت۔ نرمین اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آغا جان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ گھر آپ کا نہیں ہے آغا جان، وہ غصے سے بالکل انہی کی ٹیون میں بولی۔ آغا جان سمیت سبھی گھر والے شوق سی کیفیت میں اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آغا جان کے سامنے آج تک اس نے کھل کر کوئی بات نہیں کی۔
वो آج پہلی بار ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ یہ گھر تایا اور میرے ابو نے مل کر خریدا تھا اور اس گھر میں پورا آدھا حصہ ہے ہمارا۔ آغا جان صدمے اور غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سکندر بھی ادھر ادھر پہلو بجا رہا تھا۔ تم آغا جان سے کس طرح بات کر رہی ہو عشرت؟ فیروز تایا غصے سے دھاڑے۔ وہ غصے سے ان کی طرف مڑی۔ آپ بیچ میں مت بولیں تایا جان، آپ تب نہیں بول سکے جب آغا جان نے امی کو دھکا دیا تھا، تو اب بھی آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ فیروز تایا نے کچھ شرمندگی کی کیفیت میں سر جھکا لیا۔ اس کا اگلا جملہ منہ سے نکلنے سے پہلے ہی آغا جان نے ایک سناٹے دار تھپڑ اسے مار دیا۔ بے غیرت، تمہاری یہ جرت، تم ہمارے سامنے آواز اٹھاؤ۔ ایک تھپڑ مار کر وہ اسے لاتوں سے مارنے لگے۔ لے جاؤ اس بے غیرت کو، نہیں تو اسے مارنے میں صرف ایک گولی لگے گی۔ سعدیہ بیگم روتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ آغا جان کی دھمکی سے وہ ڈر گئی تھی۔ ان کے لیے قتل کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ اپنا سامان باندھو اور 1 گھنٹے تک اس گھر سے دفع ہو جاؤ تم سب۔ پیچھے سے آغا جان کی آواز آئی۔ سعدیہ بیگم نے کمرے میں آتے ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا اور وہ وہیں بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نرمین الگ رو رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اللہ غرق کرے تمہیں۔ سعدیہ اس کی پیٹھ پر مکے مارنے لگی۔ نرمین روتے ہوئے انہیں روک رہی تھی۔ بدبخت ذلیل، یہ دن بھی دکھا دیے تو نے، کہتی تھی اتنا اوپر نہ اڑو۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اب کہاں جائیں گے ہم، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، اور تم میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جا کر سامان باندھو۔ وہ نرمین کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھا، جو خود بھی الماری سے سامان نکال رہی تھی۔ تو کیا سچ میں سب ختم ہو جائے گا؟ آغا جان اپنے غلط ہونے کے باوجود جیت جائیں گے؟ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جیسے ایک لمبی سانس لے کر سارے درد باہر نکالنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملانے لگی، پھر دوسرا نمبر ملایا۔ کافی دیر تک بات کرتی رہی۔ امی اور نرمین روتے ہوئے پیکنگ کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اس گھر میں پولیس کچھ سپاہیوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ پولیس کی آمد کا سن کر آغا جان سمیت سبھی چونک گئے۔ کیسے آنا ہوا انسپکٹر صاحب؟ آپ کے خلاف رپورٹ درج کرائی گئی ہے آغا صاحب، پولیس نے تحمل سے بتایا۔ وہ ایک سنجیدہ اور سلجھے ہوئے پولیس آفیسر تھے۔ کس نے درج کرائی ہے رپورٹ؟ اس بار سوال کرنے والا سکندر تھا۔ وہ نرمین اور امی کو لے کر سیڑھیوں پر کھڑی ہو گئی۔ نیچے سے سب دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کی پوتی عشرت جمال نے سب پر جیسے چھت گر گئی۔ صدمے سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگی۔ عشرت جمال کون ہے یہاں؟ میں ہوں سر، اور میں نے ہی آپ کو کال کی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آئی۔ سبھی منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ آغا جان کی نظروں سے قہر برس رہا تھا۔ نرمین اور سعدیہ بیگم دور کھڑی ہو کر ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ گھر 20 سال پہلے میرے ابو اور تایا جان نے مل کر خریدا تھا۔ میرے ابو کا اس گھر میں آدھا حصہ ہے۔ اس بات کا ثبوت آپ کو عدالت اور اس گھر کے کاغذات میں بھی مل سکتا ہے۔ وہ پورے اعتماد سے بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے خوف اور ڈر کے اثرات نہیں تھے۔ آغا جان غصے سے دانت پیس رہے تھے، لیکن پولیس کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔